بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 551 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 60 اور 61، 60 and 61۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما، اور جو کچھ، اوتی تم دیے گئے ہو، من شیء کوئی چیز، فمتاع تو سامان ہے، الحیات الدنیا زندگانی دنیا، وزینتها اور اس کی زینت، وما اور جو کچھ، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے، وہ ابقار دیر پا ہے، افلا تعقلون پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے، افمن کیا پھر وہ شخص کے وعدناہ ہم نے اس سے وعدہ کیا، وعدن حسنا اچھا وعدہ، فہوا پھر وہ لاقی ہی ملنے والا ہے اس وعدے کو، کمن اس شخص جیسا ہے، متعنا ہوا جسے ہم نے فائدہ دیا ہے، متاع الحیات دنیا کچھ فائدہ زندگانی دنیا کا، ثم ہوا پھر وہ یوم القیامتی قیامت کے دن من المحضرین حاضر کردہ لوگوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اس کی زینت، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ شخص اس جیسا ہوگا جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ دوسری بات، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تیسری بات، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ چوتھی بات، بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ شخص اس کے جیسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ 5ویں بات، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ بزرگان محترم، دنیا کی یہ ساری چیزیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اونچی عمارتیں، یہ خوبصورت اور قیمتی سواریاں، یہ خوشنما لہلہاتی کھیتیاں، پھلوں اور پھولوں سے لدے یہ گھنے باغات، یہ رنگ برنگ میوہ جات اور ہری بھری ترکاریاں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ مال اور دولت کے خزانے جو ہماری تجوریوں میں محفوظ ہیں۔ الغرض، رب ذوالجلال نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا اپنے فضل و کرم سے، یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان ہے اور اس کی زینت کا سامان ہے۔ بس بظاہر قیمتی، خوبصورت، دلکش اور حیرت ناک ہونے کے باوجود حقیقت میں یہ ساری چیزیں فانی اور حقیر ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بقا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سال 2 سال 25 50 سال یا صدی 2 صدی کے مہمان، کبھی چیزوں کا مالک چلا جاتا ہے، چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور کبھی چیزیں چلی جاتی ہیں، مالک باقی رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں، گھر رہ گئے، گھر کا مالک غائب ہے، چلا گیا اس دنیا سے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مالک رہ گیا، چیزیں چلی گئیں، چوری ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، آگ لگ گئی، ختم ہو گئی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا کھیل اسی طرح چلتا رہے گا۔ ان ساری چیزوں کی قدر و قیمت، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ہے جو رب ذوالجلال ہمیں آخرت میں عطا کریں گے۔ آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب، آخرت کی وہ ملنے والی جنت جس میں ساری نعمتیں
اور نعمتوں سے لدی ہوئی وہ جنت، پیاری جنت جس میں لہم ما یشاؤن، جو جنتی چاہیں گے وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اللہ جو چاہے دے دے گا جنت میں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم ما یشاؤن، وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا جنت۔ ریشم، سونے، چاندی کے ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے مکانات، بہترین ترکاریاں، بہترین میوے، بہترین پرندوں کے گوشت، مچھلی کا گوشت، ہر قسم کا گوشت، ساری چیزیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یہ ساری نعمتیں جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، ان کے مقابلے میں دنیا کی وہ نعمتیں جن میں ہم کھیل کود رہے ہیں اور اسی کو بڑا سمجھے ہوئے ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دنیا کی یہ ساری نعمتیں وقتی اور محدود ہیں، چند روزہ زندگی کی وقتی بہاریں ہیں، اور ان ساری چیزوں کی مثال اس سائے کی سی ہے جو لمحوں یا گھنٹوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اصل نعمتیں تو وہ ہیں جو آخرت میں ملیں گی کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو اس آیت میں بتا رہے ہیں، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر چیز اور باقی رہنے والی تھی۔ دنیا کی چیزیں باقی نہیں، فنا ہو جائیں گی۔ یہ آج موبائل ہے کل نہیں رہے گا، آج یہ بنگلہ ہے کل نہیں رہے گا، یہ آج سواری ہے کل نہیں رہے گی، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو سب باقی رہنے والا ہے اور بھلی چیز ہے، بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو دنیا میں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 96 میں یہی بات کیوں بیان کی گئی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں یوں کہا گیا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور آئندہ کی اچھے توقع کے اعتبار سے بہتر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اپنی نگاہیں پیغمبر ہرگز چیزوں کی طرف نہ دوڑائیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش کے طور پر دنیا میں دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں دنیا میں آزمائے، اس میں ان چیزوں میں رکھ کر تیرے رب کا دیا ہوا پیر بہت ہی بہتر، بہت باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی ہے، دنیا کا کچھ یوں ہی اسباب ہے بس، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور صرف اپنے ہی پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، فرق نہیں کرتے تم لوگ، اتنی سمجھ نہیں ہے تم کو، اللہ نے اتنی بڑی عقل تم کو دی ہے، کیا تم اتنا سمجھ نہیں سکتے کہ فانی کون ہے، باقی کون ہے، بہتر کون ہے، شر کون ہے، خیر کون ہے، اتنا نہیں سمجھتے؟ سوالی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کریں کیا وہ شخص جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا، اور وہ شخص جو باقی چیز کے مقابلے میں فانی چیز کو ترجیح دیتا ہے مگر اور تدبر نہیں کرتا، انسان کو چاہیے کہ وہ بہتر اور باقی رہنے والی چیز کو اختیار کرنے میں پہل کرے اور اس شر سے بچے جو اس کے لیے باعث اذیت اور نقصان دے۔ آگے سوالیہ انداز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، نیک اعمال پر جزا کے ملنے کا دل میں یقین رکھتا ہے، جنت کی لازوال نعمتوں کی امیدیں اس کے ذہن میں سوار رہتی ہیں۔ ایسا شخص کیا اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، چند روزہ زندگی ہی کو اپنا ہدف اور ٹارگٹ بنایا اور کفر و شرک کے دلدل میں زندگی بسر کرتا رہا؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں رتبے اور مقام اور انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔
نیک آدمی کا انجام اچھا اور برے آدمی کا انجام برا. پھر ایسے کافروں کا انجام تو یہی ہوگا کہ قیامت کے دن یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو فرشتے کھینچ کر رب ذوالجلال کے روبرو لا کر کھڑا کریں گے, اور یہ مجرم بن کر کھڑے ہوں گے, اور پروردگار ان کے بارے میں فیصلہ کر دے گا کہ انہیں جھونک دو دوزخ میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.